Elimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، حفاظ کرام، شعراء اسلام، سادات کرام، اراکین جلسہ اور صدر جلسہ اور اس جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے والے تمام عاشقان رسول، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کی سورہ الم نشرح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس کے ضمن میں کچھ ضروری گزارشات اور کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. اس سے پیشتر، اس سے پہلے دستور اہل سنت والجماعت کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب کبریا، امام الانبیاء، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، محسن کائنات، معلم انسانیت، ارواحنا فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکسبنا ہمیں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی.
اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. میں مطمئن ہوں کہ شفاعت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں کہ شفاعت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے. اور بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. یہ انہی کے گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. اور مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. اور خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں. ارے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے. جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں. جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہے. وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا. وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا. ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں. ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں. اور رہے وہ اپنوں سے غافل. رہے وہ اپنوں سے غافل. ارے معاذ اللہ. رہے وہ اپنوں سے غافل. ارے معاذ اللہ. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. جو خوش نصیب بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی. خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. محبت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا
بے پناہ فضل و احسان کہ اس نے ہمیں یہ پیارا مہینہ، نور والا مہینہ، ماہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمایا، اور پھر اس مہینے میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم راج پپلا کی سرزمین پر بیٹھ کر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل، ذکر خیر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اور ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جس جگہ ذکر رسول ہوتا ہے، جس جگہ نبی کی یاد منائی جاتی ہے، وہ جگہ اور اس محفل میں اور اس مجمع میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے فرشتوں کو اتارتا ہے۔ اور پھر یہ رحمت کے فرشتے اللہ کی رحمتیں لے کر اس مجمع میں چاروں طرف رحمت الہی کی چادر تن دیتے ہیں، تو رحمتیں برستی رہتی ہیں، اور ایسی مجلس میں شرکت کرنے والے اس خدا کی رحمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں، اور جو نہیں آتے وہ محروم رہتے ہیں، اور جو آتے ہیں وہ فیضیاب ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ رحمت الہی کو حاصل کرنے کے لیے کسی اور کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کو سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے، اور نبی کا ذکر کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ نبی کا ذکر اگر ہم نہیں کریں گے، نبی کے ذکر کو اگر یہ انسان نہ کرے، بلکہ نبی کے ذکر کو اگر مخلوق میں سے کوئی بھی نہ کرے، پھر بھی نبی کا ذکر بلند ہے، بلند رہے گا، اونچا ہے، اونچا رہے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں بہت سے لوگ آئے، بڑی بڑی ہستیاں آئی، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سلطان آئے، بڑے بڑے وزیر آئے، بڑے بڑے حاکم آئے، بڑے بڑے امیر کبیر آئے، سردار آئے، اور انہوں نے اپنے نام کو اور اپنے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے ذکر کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اپنے ذکر کی سر بلندی کے لیے انہوں نے بہت سے کام کیے، بہت سے کام کیے۔ کسی نے کچھ بنوایا، کسی نے کچھ بنوایا، کسی نے کچھ لکھا تاکہ میرا ذکر باقی رہے، میرے بعد مجھے لوگ بھولے نہ، مجھے یاد رکھے۔ لیکن اس دھرتی پر، اس کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے کہ اس ہستی کی شان یہ ہے کہ اس ہستی کو اللہ نے جب سے پیدا فرمایا، وہاں سے لے کے آج تک اور ہمیشہ ہمیشہ تک اس کے ذکر کو سر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں ابہام میں اور زیادہ جو ہے اس بات کو چھپا کے نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ واضح طور پر اور کھلے طور پر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس ہستی کے ذکر کو کائنات میں سب سے اونچا اور سب سے بلند تر کیا گیا، اس ہستی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس وجہ سے بھی اس ہستی کا ذکر سب سے اونچا اور سب سے بلند و بالا،
کہ دوسروں کے ذکر کو تو مخلوق نے بلند کیا ہے، دنیا کے لوگوں نے بلند کیا، لیکن نبی کا ذکر اس لیے ہمیشہ سر بلند ہے کہ اس کو کسی مخلوق کے کسی فرد نے اور کسی شخص نے بلند نہیں کیا، بلکہ اس کو خالق کائنات نے بلند فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا اور اعلان فرما دیا۔ کل بھی یہی اعلان تھا، آج بھی یہی اعلان ہے، ہمیشہ یہی اعلان رہے گا خدا کا، کیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا، ہم نے رفعت دی، اونچائی دی، بلندی دی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے اونچا کیا، اللہ نے اونچا کیا، کس کے ذکر کو؟ نبی کے ذکر کو خدا نے اونچا کیا، خدا نے بلند کیا۔ کس سے بلند کیا؟ کس سے اونچا کیا؟ اس لیے کہ جب کوئی آپ یہ کہے کہ فلاں سے اونچا ہے، تو سامنے کوئی نیچا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اونچا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نیچے بیٹھے ہیں، اب جو ہے آپ کرسی سے اونچے ہیں، کیونکہ آپ کرسی کے اوپر ہیں۔ اب کہا جائے گا کہ آپ اونچے ہیں کرسی سے، اور آپ سے اونچے یہ اسٹیج والے ہیں، کیونکہ اسٹیج کرسی سے بھی اونچا ہے۔ تو جتنی اونچائی بڑھتی جائے گی، اس کے مقابل جو نیچا ہوگا، کہا جائے گا کہ فرش سے اونچی کرسی، کرسی سے اونچے آپ، اور آپ سے اونچا اسٹیج، اور اسٹیج سے اونچے اسٹیج پہ بیٹھنے والے، یعنی کرسی کے مقابلے میں اسٹیج نیچا ہے، اسٹیج کے مقابلے میں آپ کی کرسی نیچی ہے، اور فرش کے مقابلے میں آپ کی کرسی اونچی ہے۔ اب رب نے یہاں فرمایا وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا، ہم نے اونچا کیا۔ کس سے اونچا کیا؟ آسمانوں سے اونچا، فرش سے اونچا، عرش سے اونچا، لوح و قلم سے اونچا، جنت سے اونچا۔ کس سے اونچا؟ رب نے مطلق فرمایا، مطلق کہا وَرَفَعْنَا، ہم نے اونچا کیا، ہم نے بلند کیا۔ کس سے اونچا؟ کہا سب سے اونچا، سب سے اونچا، سب سے اونچا، یعنی مخلوق میں، کائنات میں جتنی بلندیاں ہیں، جتنی اونچائیاں ہیں، ان سب سے اونچا نبی کے ذکر کو کیا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بریلی کی سرزمین سے یوں پکار اٹھے کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، یعنی اس دنیا میں یہ خلق جو ہے، یہ دنیا، اس دنیا میں جو افضل ہے، اولا ہے، اونچے ہیں، بلند ہے، وہ کون ہے؟ اولیاء، اللہ کے اولیاء، اولیاء اللہ۔ تو خلق سے اولیاء، اور اولیاء سے اونچے کون؟ رسول، سارے رسولان عظام۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب بلند ہونے والوں میں سب سے بلند و بالا ہمارا نبی۔ کیوں کہ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا، اے حبیب ہم نے بلند کیا، ہم نے اونچا کیا، ہم نے اونچا کیا۔
اب جب خدا نے اس نبی کو اونچا کیا، اس نبی کے ذکر کو بلند کیا، اب مخلوق میں سے کوئی اگر اس نبی کے ذکر کو کم کرنا چاہے تو وہ خود ختم ہو جائے گا، نبی کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ نبی کے ذکر کو نیچا نہیں کر سکتا، نیچا کرنے والا خود نیچے چلے جائے گا۔ نبی کا ذکر اونچا ہے، اونچا ہی رہے گا۔ نہ نبی کے ذکر کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ نبی کی میلاد کے ذکر کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ نبی کے نام کے جھنڈے لگانے کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ نبی کے نام کی روشنی کرنے کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ نبی کے نام کے جلسہ جلوس کرنے کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ نبی کے نام پر آپ جو بھی جائز کام کرتے ہیں ان کاموں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا، ہم نے اونچا کیا، ہم نے اونچا۔ اچھا، نبی کے ذکر کو اللہ نے اونچا کیا، کس سے اونچا؟ سب سے اونچا، سب سے اونچا۔ اب نبی سے اونچا، نبی کے ذکر سے اونچا، اور نبی سے اونچا، نبی سے بلند و بالا کوئی نہیں کائنات میں۔ تو پھر بلند و بالا صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہستی ہے، خالق کے کائنات کی ہستی، وہ اللہ رب العزت کی ہستی، کہ جس نے اس نبی کو اونچا کیا، اس نبی کے ذکر کو بلند کیا۔ اور قربان جائے، اس نبی کے ذکر کو ایسا بلند کیا، خدا نے ایسا بلند کیا کہ فرمایا اے محبوب، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ میں تیرا ذکر ہوگا۔ ایسی بلندی عطا فرمائی کہ جہاں میرا ذکر ساتھ میں تیرا ذکر، ساتھ میں تیرا ذکر۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صرف میرا ذکر ہو اور ساتھ میں تیرا ذکر نہ ہو، بلکہ میں نے تیرے ذکر کو ایسی بلندی دی ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہے وہاں وہاں ساتھ میں تیرے ذکر کو رکھا ہے۔ اب آپ دیکھتے چلے کہ جہاں اللہ کا ذکر وہاں نبی کا ذکر، کلمے میں اللہ کا ذکر ساتھ میں نبی کا ذکر، نماز میں اللہ کا ذکر ساتھ میں نبی کا ذکر، خطبے میں اللہ کا ذکر ساتھ میں نبی کا ذکر، اذان میں اللہ کا ذکر ساتھ میں نبی کا ذکر۔ آپ دیکھتے چلے جائے، جہاں جہاں اللہ کا ذکر آپ کو ملے گا وہاں وہاں نبی کا ذکر آپ کو ملے گا۔ بلکہ کلام الہی جو اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک، جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں نبی کا بھی ذکر ہے، نبی کا بھی ذکر ہے۔ اور نبی کے ذکر کو اللہ نے ایسا بلند کیا کہ جہاں جہاں نبی کا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، وہاں ساتھ میں نبی کا ذکر ہوگا۔ اور ذکر الہی وہی قبول کیا جائے گا، اللہ کا ذکر وہی قبول کیا جائے گا جس میں ساتھ میں نبی کا ذکر ہو، ساتھ میں نبی کا ذکر ہو، تبھی وہ ذکر قبول ہے۔ تو ایک تو یہ شان ہے بلندی دینے کی کہ خدا نے اس طریقے سے نبی کے ذکر کو بلند کیا کہ جہاں جہاں اپنا ذکر رکھا وہاں وہاں نبی کا ذکر، وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ ارے دنیا تو دنیا، جنت میں بھی ہر پتے پر جہاں اللہ کا ذکر ساتھ میں نبی کا ذکر، عرش الہی کے پایوں پر جہاں اللہ کا ذکر وہاں ساتھ میں نبی کا ذکر، ہر آسمانی دنیا ہو، زمینی کائنات ہو، ہر جگہ اللہ کا ذکر ساتھ میں نبی کا ذکر۔ ایک تو بلندی اس طریقے سے رب نے عطا فرمائی کہ جہاں اپنا ذکر رکھا ساتھ میں نبی کے ذکر کو ملا دیا، نبی کے ذکر کو اپنے ساتھ ملا دیا۔ کس نے ملایا؟ اس نے ملایا لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی پارٹنر نہیں، جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کی طرح کوئی نہیں، اس اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی کے ذکر کو ملا دیا۔ اور پھر ایسے بھی ملایا کہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اطاعت میں نبی کو اپنے ساتھ ملا دیا کہ جو نبی کا فرما بردار ہے، جو نبی کا غلام ہے،
جو نبی کا عاشق ہے، جو نبی کا چاہنے والا ہے، جو نبی سے محبت کرنے والا ہے، وہی خدا سے محبت کرنے والا ہے، وہی خدا کا اطاعت گزار ہے۔ تو اطاعت میں ملا دیا، اطاعت میں اپنے ساتھ ملا دیا۔ اور پھر جب بلانے کی بات آئی، آواز دینے کی بات آئی، تو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب جب اللہ و رسول تمہیں بلائیں تو ان کی پکار پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یعنی دعوت میں، بلانے میں اپنے ساتھ ملایا کہ نبی بلائے، خدا کہے نبی کا بلانا میرا بلانا ہے، بلانے میں اپنے ساتھ ملا۔ یہ رفعت ذکر ہے، یہ ذکر کی بلندی ہے کہ اطاعت میں اپنے ساتھ ملایا، بلانے میں اپنے ساتھ ملایا۔ اور قربان جائے جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، نبی کے مرید ہوئے، نبی سے بیعت کی، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، رب نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ بیعت میں اپنے ساتھ ملا دیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ایسی جماعت ہے جن کے سروں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے کرم کا سایہ ہے۔ یعنی بیعت نبی کو بیعت خدا بنا دیا، بیعت میں اپنے ساتھ ملایا۔ دوستو ایسے ہی آپ دیکھتے چلے کہ نبی کے ذکر کو ایسی بلندی عطا فرمائی کہ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، اس کو راضی کیا جائے۔ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ حالانکہ ذکر ہو رہا ہے دو کا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان دو کو راضی کیا جائے، لیکن رب نے دو کا ذکر کیا، اپنا اور نبی کا، اور جب اشارے کی بات آئی تو اشارہ ایک ہی کی طرف کیا، ایک کی طرف کیا، وَالْأَحَقُّ أَن يُرْضُهُ، اس کو راضی کیا جائے۔ کیا مطلب؟ رضا تو دو ہے لیکن رضا کو ایک میں ملا دیا کہ جو رضائے مصطفیٰ ہے وہی رضائے خدا ہے۔ یعنی جو نبی کو راضی رکھنا چاہتا ہے وہی خدا کو راضی رکھ سکتا ہے، جو نبی کو خوش رکھنا چاہتا ہے وہی خدا کو خوش رکھ سکتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہی خدا کا بندہ ہوتا ہے۔ یعنی خدا نے رضا میں اپنے نبی کو اپنے ساتھ ملا دیا۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اونچا کیا۔ اس سے کئی مقامات بیان کیے جا سکتے کہ جن جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اپنے ساتھ ملایا ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر وہاں وہاں نبی کا ذکر، اور ایک دوسری شکل یہ بیان فرمائی کہ فرمایا رب نے کہ اے محبوب، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، اونچا کیا۔ کیسے اونچا کیا؟ ایسے بلند کیا کہ اے محبوب جو تیرا ذکر ہے وہی میرا ذکر ہے، جو تیرا ذکر وہ میرا ذکر۔ یعنی جس نے تجھے تیرا ذکر کر لیا اس نے میرا ذکر کر لیا۔ یعنی آج کی رات آپ بیٹھے ہو یہاں میلاد النبی کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے، شان مصطفیٰ سننے اور سنانے کے لیے، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کی ایک تفسیر کے مطابق یہاں محمد کا ذکر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خدا نے ایسی بلندی عطا فرمائی کہ آپ صرف محمد الرسول اللہ کا ذکر کرے، خدا کہے میرا ذکر ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ تو خدا نے اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو ایسا اونچا کیا کہ فرمایا اے محبوب جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کر لیا، جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر
کر لیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تجھے بلندی دی ہے، بے شک سبحان ہم نے تجھے رفعت دی ہے، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اچھا، پورے قرآن میں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ رب نے یہ کہا ہو کہ جس نے میرا ذکر کیا اس نے میرے حبیب کا ذکر کیا، یہ کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن ہاں یہ فرمایا ہے کہ جو نبی کا ذکر کرتا ہے وہی میرا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، جو نبی کی اتباع کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو قرآن مقدس میں کئی مقامات پر یہ چیزیں ملے گی کہ نبی کو اپنے ساتھ خدا نے ایسے ملایا، لیکن کسی مقام پر آپ کو یہ نہیں ملے گا خدا نے یہ کہا ہو کہ میرا بندہ اگر مجھے میرا ذکر کر لے یا مجھے مان لے تو نجات کے لیے کافی ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا، بلکہ نجات اسے ہی ملے گی کہ جو اللہ کو تو مانے لیکن ساتھ ہی میں محمد رسول اللہ کو بھی مانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کیا، اونچا کیا اے محبوب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو۔ اچھا، یہاں لکا تیرے لیے، کس کے لیے اونچا کیا؟ کسی اور کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ فرمایا لکا، اے محبوب تیرے ہی لیے اونچا کیا۔ کیا مطلب؟ تیری خاطر، تو خوش رہے، تو راضی رہے، اس لیے تیرے ذکر کو اونچا کیا۔ یعنی خدا فرمائے کہ میں نے تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے تیرے ذکر کو اونچا کیا۔ اور اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے، تیری خاطر، تیری رضا کے لیے اللہ نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ایسا اونچا کیا نبی کے ذکر کو، ایسا اونچا کیا کہ کائنات جب سے بنی ہیں، جب سے کائنات بننا شروع ہوئی ہے، ابتدا ہوئی ہے، وہاں سے لے کے آج تک اور قیامت تک، اور قیامت ہی نہیں جنت میں جانے تک، ابد الآباد تک، ہمیشہ کے لیے نبی کے ذکر کو اونچا کر دیا، اونچا کر، ایسا اونچا کیا کہ اگر مخلوق میں سے کوئی ذکر نبی کرے تب بھی نبی کا ذکر اونچا ہے اور اونچا رہے گا۔ اب پھر ہم ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم نبی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمارے ذکر کرنے سے نبی کا ذکر اونچا ہوگا، ہمارے میلاد کرنے سے کیا نبی کا ذکر بڑھے گا؟ کا نہیں، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں، ہماری حیثیت کیا، ہمارا علم کیا، ہماری بساط کیا، لیکن ہاں ہم اس لیے کرتے ہیں نبی کا ذکر، ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں، ہم نبی کے نام پر اس لیے خرچ کرتے ہیں، ہم نبی کی آمد پر اس لیے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم جب نبی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کو یاد کرتے ہیں تو ان کا ذکر تو اونچا ہے، خدا نے پہلے ہی سے اونچا کیا ہے، لیکن جو ذکر کرتا ہے خدا اس کی برکت سے اسے بھی بلندی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے بھی اونچا کرتا ہے، اسے بھی سر بلند کرتا ہے۔ تو اے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجانے والو، جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجانے والو، اے نبی کا ذکر کرنے والو، اے نبی کی یاد منانے والو، اے نبی کے نام پر خوشیوں کا اظہار کرنے والو، نبیوں کے نام پر خرچ کرنے والو، یقین جانو نبی کے نام پر آپ کر رہے ہو، خدا کا وعدہ ہے تم میرے نبی کے نام پر کر رہا ہے، لے میں تجھے بلندی دے رہا ہوں، سبحان اللہ، میں تجھے بلندی دے رہا ہوں، اور یہ بلندی ایسی ہوگی، یہ بلندی ایسی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ مشاہدہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیا کہ ہر سال نبی کی میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ نے انہیں اتنی بلندی عطا فرمائی
اتنی بلندی عطا فرمائی کہ وہ دنیا میں بھی غنی ہے، آخرت میں بھی غنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی غنی، آخرت میں بھی غنی۔ یہ سبق ہے ہم سنی مسلمانوں میں سے ہر ایک فرد کے لیے کہ اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے، جتنی حیثیت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، دامے دنمے قدمے سخنے، جو بھی اللہ نے نوازا ہے، نبی کے نام پر کچھ نہ کچھ کرتے رہے، بھولے نہ۔ نبی کے اس محفل میلاد کو بھولے نہیں، اس لیے کہ اگر نبی کی میلاد نہ ہوتی، اگر نبی کی پیدائش نہیں ہوتی تو ہمیں کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں۔ سب سے بڑی بات ہمارا وجود ہی نہیں ہوتا، اگر نبی نہ ہوتے تو ہمارا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اب جب وجود ہی نہیں ہوتا تو دوسری چیزیں کہاں سے ملتی؟ اللہ نے فرمایا نبی کے تعلق سے لولاک لما خلقت الدنیا، اے نبی اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمان کو نہ بناتا۔ یعنی یہ ساری دنیا، یہ آسمان، یہ چاند و سورج، یہ سب کس لیے بنے ہیں؟ نبی کی میلاد کے لیے۔ یہ سب میلاد النبی کا صدقہ ہے، میلاد کی خاطر یہ سب بنائے گئے۔ یعنی میلاد کے لیے آسمان بھی، زمین بھی، چاند و سورج بھی، یعنی یہ زمین میلاد والی، یہ آسمان میلاد والا، یہ چاند و سورج میلاد والا۔ اب جسے میرے نبی سے چڑ ہو، میلاد سے چڑ ہو، اسے چاہیے کوئی ایسی زمین تلاش کر لے جو میلاد والی نہ ہو، کوئی ایسا آسمان تلاش کر لے جو میلاد والا نہ ہو، کوئی ایسا چاند و سورج تلاش کر لے جو میلاد والا نہ ہو۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند و سورج، یہ تو سب ہمارے نبی کی میلاد والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سب کچھ نبی کے نام کا صدقہ ہے، یہ سب نبی کی میلاد کی خاطر ہے، یہ سب نبی کی میلاد کی وجہ سے۔ میلاد کہتے پیدائش کو، اتنا تو الحمدللہ آپ سب جانتے، اتنے دن سے جلسے ہو رہے کہ میلاد کہتے پیدائش کو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جب تم نبی کی میلاد مناتے ہو تو یہ تو غلط کام ہے، اس لیے کہ یہ تو تم نے خدا بنا لیا، اللہ بنا لیا، معاذ اللہ۔ ہم ان سرفروں سے کہیں گے یہ بتاؤ کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا دنیا میں شخص دیکھا ہے جو اللہ کا میلاد منائے، اللہ کی پیدائش منائے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی پیدائش ہے ہی نہیں، خدا کا میلاد ہے ہی نہیں۔ میلاد اور پیدائش، برتھ ڈے تو صرف مخلوق کا ہوتا ہے، خالق کا نہیں ہوتا، خالق کا، مالک کا، اللہ کا نہیں ہوتا۔ میلاد، پیدائش یہ مخلوق کا ہوتا ہے، خالق کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ خالق کی شان تو یہ ہے، قل، اے محبوب آپ کہہ دو، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ اس کا کوئی ولد ہے، یعنی نہ اس کی میلاد ہوئی نہ اس سے کسی کی میلاد ہوئی، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ نہ والد ہے نہ بیٹا ہے۔ تو خدا کی شان یہ ہے کہ اس کی میلاد نہیں، اس لیے کہ نہ اس کی میلاد ہوئی نہ اس سے کسی کی میلاد ہوئی، نہ اس سے کسی کی میلاد، نہ اس کا کوئی بیٹا، بلکہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ لیکن آؤ اسی قرآن میں رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ اللہ مکہ شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے،
کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے میرے حبیب تم اس شہر میں تشریف فرماؤ، تم اس شہر میں چلتے پھرتے ہو، اس لیے میں اس شہر مکہ کی قسم یاد کرتا ہوں۔ تو خدا نے شہر مکہ کی قسم یاد فرما کر پھر فرمایا وَوَالِدٍ، اور ان تمام والدوں کی قسم جن سے اے محبوب تمہاری میلاد ہوئی، حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ تک جتنے حضور کے آباء و اجداد ہوئے، جتنے والد ہوئے، باپ ہوئے، ان سب کی قسم ووالد کہہ کر اللہ نے یاد فرمایا، ووالد۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تمام انسانوں کے جو والد ہیں ان کی قسم یاد فرمایا اللہ نے، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں پہلے جو ذکر ہے وہ مکے کی قسم یاد فرمائی اللہ نے، کہ مکے کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ کہ حضور وہاں رہتے ہیں۔ اب جب حضور کا ذکر اور مکے کا ذکر ہو رہا ہے اور ساتھ ہی میں والد اور ولد کا ذکر ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ مناسبت ہے اس سے کہ اس میلاد کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے جو میلاد مکہ میں ہوئی، جو میلاد مکہ میں ہوئی۔ اور مکہ میں کس کی میلاد ہوئی؟ مکہ میں کس کی پیدائش ہوئی؟ مکہ میں ہمارے آقا کی پیدائش، ہمارے نبی کی میلاد ہوئی، ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی۔ اور قربان جائے رب نے جب اس نبی کے ذکر کو بلند کیا ہے تو اس نبی کی میلاد کو بھی بے مثل و بے مثال بنایا، کہ جیسے نبی کی میلاد ہوئی، نبی کی پیدائش ہوئی، کائنات میں ایسی حسین و جمیل اور ایسی نورانی کسی کی پیدائش نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب نے سر بلند کیا، رب نے اونچا۔ اب کچھ لوگوں کو یہ بات پلے نہیں پڑتی ہے، کیسے ہو سکتا کہ نبی پیدا ہوئے تو کچھ بولے یہ واقعات ہوئے، یہ واقعات ہوئے۔ عقل اس کو نہیں مانتی، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ دوستو ہم ایمان والے ہیں، ہم عقل پہ ایمان نہیں لائے، ہم نبی پہ ایمان لائے، ہم عقل کو قربان کرنے والے ہیں۔ اور ہمارا ایمان و ایقان ہے کہ جب رب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کیا ہے تو ہر وقت اونچا کیا ہے، ہر آن اونچا کیا ہے، ہر گھڑی اونچا کیا ہے۔ نبی جب عالم نور میں تھے وہاں بھی اونچا کیا۔ نبی جب اپنے آباء و امہات، اپنے ماں باپ یعنی حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جن کی پشت میں اور رحم میں وہ نور محمدی رہا، ان سب کو اللہ سر بلند کرتا رہا، سر بلند کرتا رہا۔ ان سب نے برکات دیکھے اپنے اپنے زمانے میں، انوار کے مشاہدے کیے اپنے اپنے زمانے میں۔ حضرت آدم نے انوار کا مشاہدہ کیا، حضرت شیش نے انوار کا مشاہدہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے انوار کا مشاہدہ کیا، حضرت ابراہیم نے انوار کا مشاہدہ کیا، حضرت اسماعیل نے انوار کا مشاہدہ کیا، حضرت عدنان نے انوار کا مشاہدہ کیا، حضرت ماد نے انوار کا مشاہدہ کیا، حضرت مضر نے انوار کا مشاہدہ کیا، حضرت فہر نے انوار کا مشاہدہ کیا۔ غرضے کے یہ انوار کا مشاہدہ ہر دور میں، ہر زمانے میں حضور کے ماں باپ کرتے رہے جو آباء و اجداد ہوئے۔ حضرت عبد المطلب نے انوار کا مشاہدہ کیا، حضرت ہاشم نے انوار کا مشاہدہ کیا، اور آخر میں جب یہ نور محمدی حضرت عبداللہ کے پاس آیا، حضرت عبداللہ نے انوار کا مشاہدہ کیا۔ اور جب یہ نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں آیا، آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں آیا، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں حاملہ ہوئی اور وہ نور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے شکم اطہر میں آئے تو میرے جسم سے ایک نور نکلا، سبحان اللہ، ایک نور نکلا، اور وہ نور اتنی دور چلا گیا کہ میں مکے میں بیٹھے بیٹھے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، شام کے محلوں کو دیکھ لیا۔ دوستو یہ سب برکات اور انوار اور یہ فیضان تھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت آمنہ کو عطا ہوا، کہ حضرت آمنہ کی آنکھوں کے پردے کھل گئے اور مکے میں بیٹھے بیٹھے اتنی دور کے محلات کو دیکھ لیے۔ تو جب
نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں آیا تو ان کی آنکھوں کا عالم یہ ہو گیا کہ سارے حجابات اٹھ گئے، تو خود نور محمدی کا عالم کیا ہو، خود حضور کا عالم کیا ہو، اور کیوں نہ ہو کہ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو سر بلند کیا۔ اب سمجھ لے، اگر کوئی ہم سنیوں کو یہ کہے کہ تم کیوں ہر وقت نبی کا ذکر کرتے رہتے ہو، نبی کا ذکر کرتے رہتے ہو، نبی کے ذکر کو اونچا کرتے رہتے ہو، ہم کہیں گے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم اونچا نہیں کرتے، خدا نے اونچا کیا۔ یہ خدا کی توفیق سے ہم بیٹھے ہیں یہاں، خدا کی توفیق سے ہم ذکر کر رہے ہیں، ذکر سنا رہے ہیں، ورنہ خدا اگر توفیق نہ دے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کی توفیق ہے کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، تو لہٰذا کہہ دو ان سے کہ ہم نبی کا میلاد مناتے رہیں گے، اس لیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں، ہر سال میں جب ہم مناتے رہیں گے تو عملی طور پر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نبی کو بہت کمال والا مانتے ہیں، ہمارے نبی کو بہت اونچا مانتے ہیں، ہمارے نبی کو بہت افضل و اعلیٰ مانتے ہیں، ہمارے نبی سے بزرگ و برتر کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں، بعد از خدا بزرگ تیر کی سب مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا کا ہے، ہمارے نبی کا ہے، ہم یہ مانتے ہیں اور اسی عقیدہ حقہ پر ہم قائم ہیں اور اسی عقیدہ حقہ پر رہیں گے، لیکن میلاد مصطفیٰ عملی طور پر منا کر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نبی کو بہت کچھ مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں اور خدا کا میلاد ہوتا ہی نہیں، خدا کا میلاد نہیں ہوتا، مخلوق کا میلاد ہوتا ہے۔ بحمدہ تعالی تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات، یا رسول اللہ تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات، عصر تازہ کی ولادت ہے، ولادت کی خوشی، عصر تازہ کی ولادت ہے، ولادت کی خوشی، اور ماضی و حال و مستقبل ہے تیرے زیر نگی، وقت کی قید سے آزاد ولادت کی خوشی، سبحان اللہ، وقت کی قید سے آزاد ولادت کی خوشی۔ حضور کی ولادت کی خوشی کے لیے صرف یہ مہینہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یاد رکھے آپ جس مہینے میں چاہو حضور کی میلاد منا سکتے ہیں، حضور کی ولادت کی خوشی منا سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس مہینے کو خاص نسبت ہے حضور سے کہ آپ کسی بھی مہینے میں تشریف لا سکتے تھے، لیکن حضور جب تشریف لائے تو یہی مہینہ ماہ ربیع النور کا تھا، تو خاص نسبت ہے، اس وجہ سے خاص اہتمام کیا جاتا ہے، ورنہ ولادت کی خوشی آپ کبھی بھی منا سکتے ہیں، میلاد النبی کا ذکر آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حضور کا ذکر جب اس کو اللہ نے بلند کیا ہے تو پھر اب کسی بھی وقت اس ذکر کو آپ کر سکتے ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو اونچا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت حضور کے ذکر کو اور حضور کی شان کو اللہ نے ایسا اونچا کیا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے حضرت آدم کا سجدہ کیا، اور فرمایا حضرت امام راضی نے کہ سجدہ تو آدم کو ہوا تھا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی جگمگا رہا۔ جیسا ہم سجدہ کعبے کی طرف کرتے ہیں لیکن سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ایسے فرشتوں نے حضرت آدم کی طرف سجدہ کیا لیکن تعظیم نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے نبی کی شان کو بلند کیا، اونچا کیا، اور پھر عالم ارواح کے اندر، روحوں کی دنیا کے اندر، روحوں کی دنیا، ہم تو صرف اس دنیا کو جانتے ہیں، صرف اس دنیا کو، کیونکہ اس دنیا کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس دنیا کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم زیادہ تر اسی دنیا کو سمجھتے ہیں کہ یہی سب ہے، لیکن ہم جس اسلام کو مانتے ہیں، جس قرآن کو مانتے ہیں، جس نبی کو مانتے ہیں، اس کی تعلیم یہ ہے کہ یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے پہلے بھی ایک دنیا تھی،
اور اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہوگی. اس دنیا سے پہلے ایک دنیا تھی اور اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہوگی. اس دنیا سے پہلے جو دنیا تھی اس کا نام عالم ارواح ہے، روحوں کی دنیا. اور جو بعد میں دنیا ہوگی اس دنیا کے بعد اس کا نام عالم آخرت ہے، آخرت کی دنیا. یہ دونوں دنیا. اور عالم ارواح روحوں کی دنیا میں، روحوں کی دنیا میں جب تمام روحیں موجود تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روحوں کی دنیا میں بھی اپنے نبی کی شان کو اور ذکر کو اونچا کیا. روحوں کی دنیا میں وہاں اونچا کیا، وہاں بلند کیا. اور پھر جب عالم آخرت ہوگا، جب قیامت ہوگا، جب قیامت ہوگی، آخرت ہوگی، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو اونچا کرے گا، ان کے ذکر کو بلند فرمائے گا کہ اس نبی کو کئی لواء الحمد دیا جائے گا، اس نبی کو کبھی مقام محمود پر فائز فرمایا جائے گا. اس نبی کو لواء الحمد کیا مطلب؟ لواء الحمد کا مطلب ہے تعریف کا جھنڈا. تعریف کا جھنڈا یعنی قیامت میں تعریف کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. اور جانتے ہو یہ تعریف کا جھنڈا کون سا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ. تمام حمد، تمام تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تمام حمد کس کی؟ صرف اللہ کی. یہاں حمد صرف اللہ کی. اور قیامت میں وہی حمد کا جھنڈا مصطفیٰ کو دیا جائے، نبی کو دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کیا. لواء الحمد، حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں. قیامت میں حضور کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، تعریف کا جھنڈا ہوگا. اور نبیوں کے غلاموں کے ہاتھ میں اس دنیا میں نبی کے نام کا جھنڈا ہوتا ہے، نبی کے نام کا جھنڈا ہوتا ہے. وہاں نبی کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا اور ہمارے ہاتھ میں یہاں محمد کا جھنڈا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اسی حمد سے محمد نکلا. سبحان اللہ، اسی حمد سے محمد نکلا. حمد جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر ہے یعنی جڑ ہے، جسے کہیں گے جڑ ہے. اور اسی جڑ سے جب آپ جڑ کو دیکھتے ہیں تو اسی سے پھر دھیمے دھیمے پودا نکلتا ہے، اسی سے جھاڑ اگتا ہے. جھاڑ جب اگتا ہے اور ڈالی نکلتی ہے، پتے نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں. لیکن اصل کیا ہوتی ہے؟ جڑ. اگر جڑ سوکھ جائے تو ڈالی بھی نہ ملے، پھول بھی نہ ملے، پتے بھی نہ ملے. تو جڑ کا تر و تازہ رہنا اور اچھا رہنا ضروری. تو جیسے جڑ ہوتی ہے ایسے ہی عربی کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں ہر لفظ کی ایک جڑ ہوتی ہے اور اسی سے پھر لفظ بنتے چلے جاتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو جڑ ہے، یعنی یہ محمد کس سے بنا؟ تو کہا حمد سے بنا، حا میم دال. اور حمد کیا؟ وہ کون سی حمد؟ کہا الحمدللہ رب العالمین. وہی حمد جس کا سزاوار اللہ ہے. یعنی اللہ نے اپنی حمد کے پردے سے محمد کو نکالا صلی اللہ علیہ وسلم. الذی یحمد حمدا بعد حمد. محمد وہ ہے جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، جس کی ہمیشہ حمد بیان کی جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اللہ نے عطا فرمائی کہ ان کے ذکر کو اور ان کی شان کو ایسا اونچا کیا کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. میزان پر حضور کھڑے ہوں گے، حوض کوثر کے پاس حضور کھڑے ہوں گے. مقام محمود حضور کو دیا جائے گا. حضور وہاں مقام محمود پر کھڑے ہوں گے. دوستو یہ ساری شانیں حضور کو قیامت کے دن عطا فرمائی جائے گی. اور اس وقت اپنے بھی دیکھیں گے، پرائے بھی دیکھیں گے، غلام بھی دیکھیں گے
اور نبی کے دشمن بھی دیکھیں گے، ابو جہل ابو لہب بھی دیکھیں گے، اور ابو بکر اور عمر بھی دیکھیں گے، اپنے بھی دیکھیں گے، پرائے بھی دیکھیں گے، منافق بھی دیکھیں گے، کافر بھی دیکھیں گے، یہودی بھی دیکھیں گے، نصرانی بھی دیکھیں گے، مرتد بھی دیکھیں گے، مومن بھی دیکھیں گے، اور ہم جیسے گنہگار بھی دیکھیں گے، سب دیکھیں گے حضور کی شان قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے سب لوگ دیکھیں گے، اپنے پرائے سب دیکھیں گے، وہاں سب کو دکھایا جائے گا۔ اور عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں، اس سے پہلے کی جو دنیا تھی وہاں تمام روحوں کو جمع کر کے سب کے سامنے اعلان کر دیا گیا، تو وہاں اعلان ہو گیا، اس دنیا میں اعلان ہو گیا۔ آخرت کی دنیا میں آنکھوں سے دکھایا جائے گا، باقی رہی یہ دنیا، اس دنیا میں تمہارے اوپر چھوڑ دیا، اب تم چاہو کرو چاہے نہ کرو، اب یہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا کہ تم کس طرف جاتے ہو، تم نبی کے ذکر کو اونچا کرتے ہو یا نبی کے ذکر سے کتراتے ہو، تم اللہ والے ہو کہ شیطان والے ہو، تم رحمان والے ہو کہ ابلیس والے ہو۔ یہاں چھوٹ دے دی کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ اب جو لوگ اس دنیا میں میلاد کرتے رہتے ہیں، میلاد مناتے رہتے ہیں، ذکر رسول کرتے رہتے ہیں، ذکر رسول کی محفلیں سجاتے رہتے ہیں، یقین جانیں کل آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آخرت میں اس نبی کی بارگاہ میں یہ ایسے سرخ رو ہوں گے کہ خدا کی بارگاہ سے آواز آئے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میرے حبیب کے نام کی محفلیں سجاتے تھے؟ ان محفل سجانے والے میں ہمارا بھی نام شمار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس نبی کا ذکر کرنے والے صرف ہم ہی نہیں ہیں، یہ مت سمجھو صرف ہم ہیں، ارے 1400 سال گزر گئے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بلکہ ہر صحابہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین، بلال حبشی، صہیب رومی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام، وہ سب کے سب پوری زندگی حضور کا ذکر کرتے رہے، حضور کی شان کو بیان کرتے رہے۔ ہم تو یہاں آرام سے پنکھے کے نیچے کرسی پہ بیٹھ کے اس مائک کے ذریعہ سنتے اور سناتے، اپنوں کے بیچ میں، آپ بھی اپنے ہو، ہم بھی اپنے، ہم عقیدوں کے بیچ میں۔ لیکن صحابہ کرام وہ ہستی تھے کہ جو نبی کا ذکر اور نبی کی شان کو بیان کرتے تھے، تو ایسے ماحول میں نہیں، سامنے کفاروں کا لشکر ہوتا، مشرکین کا لشکر ہوتا، اور میرے آقا کے غلام صحابہ کرام تلوار لے کر نکلتے، اور تلوار لہلا کر کافروں مشرکوں کے سامنے نبی کا ذکر کرتے، سبحان اللہ، نبی کے نام کا نعرہ بلند کرتے، بے شک، اور اس کے بعد پھر کفار و مشرکین کے سامنے اپنے جوہر جو ایمانی ہے وہ دکھاتے۔ تو دوستو معلوم، اور کیوں نہ ہو کہ حضور نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان، کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی ماں باپ، اپنے تمام تر چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ سب سے زیادہ حضور سے محبت، یہی ایمان ہے، اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا، رفعت عطا فرمائی کی محمد سے وفات ہونے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کی دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادب و احترام سے کھڑے ہو جائے اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔